सर को बचपन से ना क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक था। वाकई मुझे आई डोंट नो आपको किसने बताया, बचपन में मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। पंजाब पुलिस में आने का आपने कैसे सोचा? मैं बेसिकली एक जर्नलिस्ट बनना चाहता था, अगर मुझसे आप पूछें। Really? मैं आपकी जगह बैठा होना चाहता था। CSS जो आपने की है, मेरे से बहुत लायक दोस्त जो थे वो फेल हो गए। ये DIG साहब तो बाहर लोगों पे जैसे एक होता है ना, लोग डरते हैं। मैंने आज तक अपने किसी सबऑर्डिनेट को कोई सज़ा नहीं दी। ये एक NGO चला रहे हैं, बच्चों को आपने अडॉप्ट किया हुआ है। कॉन्सेप्ट यही था कि हम इन बच्चों को भले 4 हों, भले 8 हों, भले 10 हों, हम इनको माँ बाप का प्यार देंगे। घर में रोब किसका है, आपका या मैम का? साफ ज़ाहिर है जी मैडम का। सर आप DIG? वो IG हैं। IG? वो तो ये बात होगी ना कि आवाज़ दी है बेगम को तो कहती IG। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। और आज हम मौजूद हैं DIG साहब के घर, DIG महबूब लीला साहब। और आज हम उनका आपको लाइफस्टाइल दिखाते हैं और उनसे थोड़ी सी चुलबुली बातें भी करेंगे कि ये DIG साहब का कितना प्रेशर घर पे होता है और क्या उनका रोब ऐसे घर पे भी है जैसे बाहर पंजाब पुलिस और दूसरे लोगों के लिए होता है। और आज हम उनके घर आए हैं तो उनसे उनका इंटरव्यू खुसूसी करेंगे और बड़ी मज़े की बातें होने वाली हैं। आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक और आपने कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। जी तो नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं DIG महबूब लीला साहब और उनकी वाइफ सोफिया वड़ाइच। और हम सर से जानते हैं कि सर को बचपन से ना क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक था और ये पुलिस में कैसे आ गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर। इस तरह है कि वाकई मुझे आई डोंट नो आपको किसने बताया, बचपन में मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। और बल्कि मैं सरगोदा में PF कॉलेज में पढ़ता था तो वो हमारे घर से काफ़ी दूर था। तो एक दफ़ा तो हम जो हमारा टाइम होता था, ब्रेक होती थी, उसमें क्रिकेट खेलते थे। फिर वो काफ़ी दूर था हमारे घर से, कोई 15-16 किलोमीटर दूर था। मैं फिर दोपहर का खाना खा के दोबारा जाता था और दोबारा क्रिकेट खेलता था और शाम को 6-7 बजे घर वापस आता था। बट आई वॉज़ वेरी गुड एट स्टडीज़। मैंने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया अपने पेरेंट्स को कि मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, तो इसलिए वो मुझे खेलने से मना नहीं करते थे। जब मैं क्लास में टॉप कर रहा हूँ तो वो फिर उन्हें कोई एतराज़ नहीं था कि मैं जितना मर्ज़ी खेलूँ। तो जहाँ तक पुलिस में आने का ताल्लुक़ है, बेसिकली थोड़ा सा फैमिली प्रेशर था। वेरी ऑनेस्टली मैं बेसिकली एक जर्नलिस्ट बनना चाहता था, अगर मुझसे आप पूछें। Really? मैं आपकी जगह बैठा होना चाहता था कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बनूं। लेकिन मेरे बड़े भाई जो हैं वो सिविल सर्विस में थे और मुझसे 12 साल सीनियर हैं, तो वो इनकम टैक्स में थे। तो स्पेशली मेरे फादर की, हमारा रूरल बैकग्राउंड है तो आपको पता है रूरल बैकग्राउंड में पुलिस की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो मेरे फादर की बड़ी ख्वाहिश थी कि एक बेटा पुलिस सर्विस में ज़रूर जाए। तो वो जब CSS का रिटर्न हो गया, चॉइस देने की बात आई, तो फिर वो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी, फिर मैंने पुलिस लिखा। तो पुलिस में मैं 1999 में आया ना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 24 साल सर्विस हो गई है और इसमें बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। मतलब मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं इस महकमे में क्यों आया, क्योंकि जितना इमीडिएट रिलीफ पुलिस ऑफिसर दे सकता है वो कोई भी नहीं दे सकता। तो बहुत सारे लोगों को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिलीफ दिया, ड्यूरिंग ऑपरेशन रिलीफ दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हाट आई हैव डन। मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई रिपेंट नहीं है। तो मुझे बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा और अल्लाह का शुक्र है कि आगे भी बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। सर आप पहले DIG मोटरवे पुलिस में थे, तो ये पंजाब पुलिस में आने का आपने कैसे सोचा? देखिए वहाँ पे मुझे ना एज़ कमांडेंट 4 साल हो गए थे। तो 4 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। तो जो मौजूदा IG साहब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, वो बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार कि एक इंस्टीट्यूशन में 4 साल बहुत हो गए, तो पंजाब में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आपकी अशद ज़रूरत है, तो आप पंजाब आ जाएं। तो फिर उन्होंने मुझे कमांडेंट लगाया ट्रेनिंग कॉलेज चूंग का। तो 8 महीने पहले उसकी हालत अगर आप देख लेते और अगर आज उसकी हालत देखें तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मसलन 6-7 दिन पहले हमारे जो गुज़श्ता CM साहब थे, मोहसिन नकवी साहब, वो हमने वहाँ पे एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट स्विमिंग पूल और जिम्नेज़ियम बनवाया, तो उसका हमने इफ्तिताह करवाया उनसे।
تو رات کو 12 ساڑھے 12 بجے تشریف لائے. تو ان کے الفاظ سے ہمیں بڑی انکریجمنٹ ملی. انہوں نے کہا میں نے یہ چونگ ٹریننگ کالج پہلے بھی دیکھا ہوا تھا اور میرے ذہن میں تھا کہ یہاں پہ برے حالات ہوں گے, سڑکیں ٹوٹی ہوں گی اور کھنڈر ٹائپ دفاتر ہوں گے, لیکن جب میں اندر انٹر ہوا ہوں تو مجھے لگا کہ میں لاس اینجلس کے کسی پولیس ٹریننگ اسکول میں انٹر ہو گیا ہوں. تو وہ اتنا ہم نے اس کو امپروو کیا. ہمارے پاس 5 میسز ہیں وہاں پہ ٹریننگ کالج میں, اور ہمارے ایون کانسٹیبلز ہیں وہ نپکن کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہے ہمارے میسز اور بوفے سسٹم لگا ہوا ہے, تو اس میں بھی بے شمار ہم بہتری لے کے آئے. تو الحمدللہ آئی ایم ہیپی واٹ آئی ایم ڈوئنگ. اور سر سی ایس ایس جو آپ نے کیا ہے, سی ایس ایس کیا 99 میں, اور دیکھیں یہ کمپٹیٹیو ایگزام ہے اور کافی ٹف ہوتا ہے, اور پورے پاکستان سے لوگ کمپٹیشن میں آتے ہیں, اور پنجاب کا کوٹا کمپیریٹیولی کم ہوتا ہے, تو اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوتا ہے کہ اس نے کس بندے سے کیا کام کروانا ہے. اس میں انسان کی کوئی کمال نہیں ہوتا. میرے سے بہت لائق دوست جو تھے وہ فیل ہو گئے, لیکن چونکہ میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا میں نے پولیس سروس میں آنا ہے, پھر آگے آ کے میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا کہ اس خاتون سے میری شادی ہونی ہے, پھر نصیب میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے یہ یتیم اور لاوارث بچے پالنے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی استطاعت اور دین ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چنتا ہے اس کام کے لیے, بندہ خود کچھ نہیں کر سکتا. اور سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی لو میرج تھی؟ نہیں, پیورلی ارینج میرج تھی. ہم نے منگنی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا, بلکہ مجھے آج تک یاد ہے کہ 2003 کی بات ہے. تو وہ میرے بھانجے اور بھانجیوں نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ جی 25,000 دے دیں تو ہم ہونے والی مامی کی تصویر دکھا دیں گے. تو اس زمانے میں 25,000 بہت بڑی, اے ایس پی کی تنخواہ 7-8 ہزار ہوتی تھی. تو میں نے کہا بھائی نہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں, کل خود ہی دیکھ لوں گا. تو ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا, پیورلی ارینج میرج تھی. اور میم آپ نے؟ جی نہیں, ہماری دونوں کی فیملیز نے ڈیسائیڈ کیا تھا, کیونکہ ہمارا دونوں کا رورل بیک گراؤنڈ ہے اور ہم لوگ ایسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے والدین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے کیا بہتر ہے. تو جو والدین نے فیصلہ کیا الحمدللہ بہت اچھا فیصلہ کیا. تو آپ کو جب پتہ چلا کہ پولیس والے کے ساتھ میری شادی ہونی ہے تو آپ کو کوئی ہوتا ہے نا کہ ڈر ہوتا ہے کہ پولیس تو بیسیکلی دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر باہر ہی ہوتی ہے, گھر میں ٹائم نہیں دیتے. میرے فادر بھی بیسیکلی آرمی سے تھے, تو آرمی بیک گراؤنڈ تھا, تو اس وجہ سے کوئی پولیس کا بہت زیادہ خوف نہیں تھا مجھے. لیکن ابھی تو ڈی آئی جی صاحب ہے نا, ان کا یہ ڈی آئی جی صاحب تو باہر لوگوں پہ جیسے ہوتا ہے نا, لوگ ڈرتے ہیں, خوف ہوتا ہے کہ ڈی آئی جی صاحب آگے. گھر میں کس کا رول ہے زیادہ؟ اچھا, یہ ڈی آئی جی صاحب الحمدللہ بہت کمپیٹنٹ آفیسر ہیں, اپنی ڈیوٹی بہت اچھے طریقے سے دیتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت کوئی باروب ان کی شخصیت ہے, بالکل یہ ماننے والی بات ہے, لیکن یہ اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ بہت سویٹلی بات کرتے ہیں اور بہت ہی ہمبل ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہر انسان کو ایکول عزت دیتے ہیں, چاہے وہ امیر ہو یا غریب. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. جی سر. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی ایسا ڈی آئی جی ہوئے گا. میں نے آج تک اپنے کسی سبارڈینیٹ کو کوئی سزا نہیں دی, آج تک. اس کی کیا ریزن؟ میں ان سے پیار سے کام کراتا ہوں. 2 طریقے ہیں, ایک ڈنڈا مار کے آپ کام کرا لیں, ایک ہے ڈرا کے کام کرا لیں, ایک ہے پیار سے کام کرا لیں. تو میں آئی بلیو کہ ٹیم بنانی چاہیے, ان کو عزت دینی چاہیے. ہمارے گھر کے باہر جتنے ملازم ہیں وہ وہی کھانا کھاتے ہیں جو ہم کھانا کھاتے ہیں, تو ہم انہیں ایک فیملی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, پھر وہ دل سے کام کرتے ہیں. مطلب ہمارے گھر سے کسی ملازم کی ٹرانسفر ہو جائے تو وہ جانا نہیں چاہتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے انہیں بالکل گھر والا ماحول دیا ہوا ہے اور ہم انہیں اپنے جیسا ٹریٹ کرتے ہیں. اور سر آپ یہ ایک این جی او چلا رہے ہیں, بچوں کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, تو ہم اس پہ بھی ایک بات کرنا چاہیں گے کہ یہ جو بچے فیملیز چھوڑ دیتی ہیں, اس کا ریزن کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ان کی قدر نہیں ہے. جس کی 4 بیٹیاں 3 بیٹیاں, اس کے لیے وہ بوجھ بن جاتی ہیں. دیکھیں پرابلمز بہت سارے ہیں. بچے اس وقت پاکستان میں 42 لاکھ بچے بے گھر ہیں, 42 لاکھ. تو ہم نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تو ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ ہم فائنینشلی سپورٹ کر رہے تھے. مثلا ہمارے گھر سے لنگر جا رہا تھا, ہمارے گھر سے لوگوں کے لیے راشن جا رہا تھا, ہمارے گھر سے اسٹائپنڈ جا رہا تھا لوگوں کے لیے. لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ہم فائنینشلی تو سپورٹ کر رہے ہیں بٹ فزیکلی کچھ نہیں کر رہے. تو یہ جس گھر میں بیٹھے ہیں یہ ہمارا ذاتی گھر ہے, یہ کیولری گراؤنڈ میں پہلا گھر ہم نے اس کی بالکل بیک پہ لیا کہ ہم ان بچوں کو ڈیلی مل سکیں. ہم نے جب یہ شروع کیا تو ہم نے بہت ساری انسٹیٹیوشنس کا وزٹ کیا جو بچے پال رہے تھے. ہمیں وہاں جا کے احساس ہوا کہ ان بچوں کو چھت اور کھانا تو مل رہا ہے لیکن پیار ماں باپ والا نہیں مل رہا. تو ہمارا
کانسیپٹ یہی تھا کہ ہم ان بچوں کو بھلے 4 ہوں بھلے 8 ہوں بھلے 10 ہوں، ہم ان کو ماں باپ کا پیار دیں گے. تو وہ پہلا گھر جب اسٹیبلش ہو گیا اور بچوں کے ساتھ جب اٹیچمنٹ دیکھی تو پھر ہمارے ساتھ لوگ ملتے گئے. پھر ہم نے دوسرا گھر کھولا، تیسرا، چوتھا. ابھی ہمارے پاس 6 کیولری گراؤنڈ میں گھر ہیں اور 1 DHA میں، اور 123 میل بچے ہیں اور 27 فیمیل بچیاں ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے کوئی 4-5 دن میں ہم 8واں گھر بھی شروع کرنے لگے ہیں، اس میں 20-25 بچے اور رکھیں گے انشاءاللہ. لیکن سر یہ جو میں نے اسٹارٹنگ پہ سوال کیا کہ یہ بچے جو لوگ ایسے اڈاپٹ کرتے ہیں یا ان کو کہیں رکھ جاتے ہیں، تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں یہ بچے آئے ہیں ڈفرینٹ سورسز سے. ہم نے پہلے 5 بچے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے، جن کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ ان کے ماں باپ کون ہیں. اس کے بعد بچے ڈفرینٹ سورسز سے آئے. مثلاً کہ سندھ میں جب سیلاب آیا تو میرے ایک دوست نے مجھے اپروچ کیا کہ یار یہ 3 بھائی ہیں، ان کا گھر نہیں رہا، ماں باپ نہیں رہا، کوئی ماما چاچا نہیں رہا. پھر وہ بچے آ گئے. تو یہ بچے پھر ڈفرینٹ سورسز سے آتے ہیں. ہم نارملی جو بچہ ہے جس کی ایج کم از کم 3 سال ہے اس بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں. پہلے ہم نے رکھا تھا کہ 3 سے 5 سال، لیکن جب سندھ میں سیلاب آیا تو وہ بچے تھوڑے بڑے تھے، ہم نے ان کو بھی رکھ لیا. لیکن یہ جو نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں ان کو ہم نہیں رکھتے. ہم کم از کم بچہ 2.5-3 سال کا ہو تو اس کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو کر لیتے ہیں. لیکن جی میں کہنا چاہ رہے ہیں نا، میں اس کا جواب آپ کو ذرا کلیئر کر دوں. دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ماں باپ ایسے ہو سکتے ہیں جو اپنے بچے کو اپنی خوشی کے ساتھ چھوڑ جائیں. یہ یقیناً ماں کی کہیں نہ کہیں مجبوری رہی ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں کر پا رہی ہوتی کہ اپنے بچے کو پرورش دے سکے. اگر اس کا والد نہیں رہا بچے کا تو ماں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائمز کہ اس یتیم بچے کو پالنا، جو اس کے اپنے بھی فائنینشیل حالات ہوتے ہیں، سم ٹائمز ان کی فیملی سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی. تو اس طرح کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے والدین مجبور ہو کے اپنے بچے کو اس طرح کی جگہ پہ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نیو بورنس کو چھوڑ جاتے ہیں. تو ورنہ کوئی بھی ماں مجھے لگتا ہے اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی خوشی سے کسی بھی بچے کو چھوڑ دے. یہ مجبوری ہے، غربت ہے، اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے مجبور ہو کے والدین کو یہ سٹیپ لینا پڑتا ہے. اور سر مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں روب کس کا ہے، آپ کا یا میم کا؟ صاحب ظاہر ہے جی میڈم کا. سر آپ DIG؟ وہ IG ہیں. IG وہ تو یہ بات ہوگی نا کہ آواز دی ہے بیگم کو تو کہتی IG. ایسے نا سر DIG ہیں اور مسز کو آواز دی ہے تو وہ کہہ رہی IG ایسی ہے. نہیں وہ دیکھیے ہم نے نا اپنا فیئر جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ میری سیلری کتنی ہے تو میں حلفاً کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میری سیلری کتنی ہے. یا آپ مجھ سے پوچھیں گے میرے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں تو وہ مجھے نہیں پتا ہوگا، کیونکہ وہ ٹوٹل فائنانشیل رسپانسبلٹی جو ہے وہ بیگم صاحبہ کی ہے. گھر کو مینیج کرنا، بچوں کو مینیج کرنا، جو اپنے بچے ہیں، ہمارے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں، تو وہ ساری مینجمنٹ صوفیہ پہ ہے. میرا کام یہ ہے کہ اوور آل ایڈمنسٹریشن دیکھنا، گھر کی مہمانداری. میرے مہمان بہت زیادہ آتے ہیں، ضرورت سے زیادہ آتے ہیں، تو الحمدللہ اٹس اے بیوٹیفل کمبینیشن. کہ آپ اپنے پاس پیسے نہیں رکھتے؟ بالکل، میں اپنے پاس پرس بھی نہیں رکھتا. تو سارا جو کیش ہے جتنا بھی وہ میم کے پاس ہی ہے؟ بالکل وہ میڈم. تو اگر آپ کو کوئی پیسے چاہیے، پاکٹ منی لینی ہو تو کیسے میم سے لیں گے؟ نہیں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو میرے ساتھ سٹاف ہوتا ہے نا، ڈرائیور گن مین، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں. تو فار ایگزامپل اب ایڈوانس پہ دے دیتے ہیں، جہاں ضرورت پڑے وہ استعمال کر لیتے ہیں. مجھے اگر اول تو مجھے کوئی ضرورت پڑتی نہیں ہے. موسٹ آف دا ٹائم ہم نے شام کو کہیں جانا ہو تو میں اور بیگم اکٹھے ہی ہوتے ہیں، تو وہ ویسے احتیاطاً ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل رستے میں کوئی بندہ ایسا مجبور مل گیا کہ جس کو مجھے پیسے دینے پڑے تو ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں. لیکن میں پرس نہیں کیری کرتا، کیونکہ ان کا جو ہے Day 1 سے جس دن ہماری شادی ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے ہم لوگ بارات کے دن بیٹھے ہوئے تھے، تو جو سلامیاں ان کو مل رہی تھیں انہوں نے مجھے کہا اپنا بیگ دینا، اور میں نے انہیں پکڑائی، انہوں نے اسی ٹائم پہ اس میں ڈال دی. تو یہ سفر اس دن سے شروع ہوا ہوا ہے. انہوں نے بس جو چاہیے ہوتا ہے بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام کر دیں. انہوں نے صرف آرڈر پاس کرنا ہوتا ہے، باقی کرنا ہم نے ہوتا ہے. اور یہ جو فائنینسز ہے نا، اس کا مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ محبوب کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی آسان ہو گئی ہے یہ ساری رسپانسبلٹی مجھے دے کے. تو سر لاسٹ پہ کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے جو DIG صاحب ہیں یا پولیس کے اور آفیسرز ہیں، کیا وہ بھی ایسی اپنی وائف کے ساتھ مطلب کہ ہیپی رہیں؟ یا دیکھیں نا انہوں نے تو اپنا بڑا پریشر ہوتا ہے کہ میں DIG ہوں، SP ہوں،
जैसे आप हंसमुख हैं उनके साथ फ्रेंडली हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई और DSP या SP ऐसे होगा घर में। नहीं देखें, घर में सारे ही अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे ही अच्छे होते हैं। वो असल में पुलिस का अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा सख्त सा इमेज बना हुआ है, जिसे हम पिछले 1 साल से बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो IG साहब हैं उस्मान अनवर साहब, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 18 घंटे काम करते हैं, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा। तो हम थाना कल्चर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे थानों में जाएंगे, हमारे थाने अब आपको कोई PC के स्टेटस के मिलते हैं। हमने खिदमत मराकज़ हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए हैं, वहाँ लोगों के मसाइल बहुत जल्दी हल हो रहे हैं। हमने ट्रांसजेंडर्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है, मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं उन पे बहुत ज़्यादा काम किया है। तो इंशाल्लाह ताला अगर ये सिस्टम कंटिन्यू रहा और कमांड कंटिन्यू रही तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पुलिस फोर्स में बहुत बेहतरी आएगी। और सर, ट्रेनिंग के दौरान कोई ऐसा हादसा हुआ हो कि जिस पे आप इतना हंसे हो कि यार ऐसे लोग भी आते हैं ट्रेनिंग में? इस जो हमारी जो ट्रेनिंग है जो मैं करा रहा हूँ अभी, आते हैं। देखिए, हमारे पास मुख्तलिफ पूरे पंजाब से, स्पेशली जो अंदरून पंजाब से, जनूबी पंजाब से आते हैं। उनका माइंडसेट ज़रा डिफरेंट होता है। मतलब कई ऐसे होते हैं जिनको FA पास किया होता है लेकिन उर्दू भी बोलनी नहीं आती, तो वो समटाइम्स ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं छोटे मोटे। लेकिन वो हमारा मकसद ये होता है कि हम उनको ट्रेन करके सबको बराबर पे ला के तो एक अच्छा खूबसूरत सा शहरी बनाएं और पुलिस ऑफिसर बनाएं, ताकि जब वो जाएं, जब आप उनको अच्छा माहौल देंगे, आप अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे, अच्छी नस्ल की ट्रेनिंग देंगे, तो यकीनन ये जाके माशरे में अच्छा सलूक करेंगे। अच्छा सलूक करेंगे जी। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे DIG महबूब लिल्ला साहब और उनकी अहलिया, और हमने इनसे थोड़ी चुलबुली बातें भी की हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें भी की हैं। और आप लोगों को वीडियो पसंद है, आप लोगों ने ज़रूर शेयर करनी है, लाइक करनी है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।